بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 6 اردو ادب میں عید الفطر پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اس سبق کے مصنف ڈاکٹر وحید قریشی کا مختصر تعارف اور ان کی اہم تصانیف کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق نمبر 6 اردو ادب میں عید الفطر ان کی کتاب اردو نثر کے میلانات سے لیا گیا ہے۔ آئیے ڈاکٹر وحید قریشی کا مختصر تعارف پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں 1925 میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبد الوحید تھا۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب کی تعلیم مختلف علاقوں میں جاری رہی۔ 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز کیا اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ، PhD فارسی اور ڈی لٹ اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی میں اردو کے استاد رہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف عہدوں پر فائز رہے، جیسے صدر شعبہ اردو، پرنسپل اورینٹل کالج وغیرہ۔ 1983 سے 1987 مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ تنقیدی کتب پر مشتمل ہے۔ حکومت پاکستان نے انہیں علمی خدمات کے بدلے میں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی ایوارڈ عطا کیا۔ ان کی تصانیف درج ذیل ہیں: اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، اردو نثر کے میلانات، مطالعہ حالی، میر حسن اور ان کا زمانہ شامل ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس سبق کے بارے میں مختصر سا اس کا خلاصہ بیان کروں گی، اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ اس سبق میں مصنف نے بتایا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے عید سے متعلق جو شاعری کی جاتی تھی وہ صرف غزلیات پر مشتمل ہوتی تھی، جس میں لفظ عید، عید کا چاند اور عید کے دن محبوب سے ملاقاتیں اور اس کے متعلقات ہی اہم رہے ہیں۔ مگر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد غزلوں کی نسبت نظموں کی طرف زیادہ توجہ دی جانے لگی، تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے، اور اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کی جانے لگیں اور ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے جانا اسی دور میں ممکن ہوا۔ آئیے اب سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید، عید کا چاند، ہلال و ابرو، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلقات ہی اہم رہے ہیں۔ غزلیہ شاعری غزلوں پر مبنی، ہلال پہلی رات کا چاند، ابرو بھویں یعنی آنکھوں کے اوپر جو گھنے بال ہوتے ہیں ان کو ابرو کہتے ہیں۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے۔
اور اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا۔ علامتی، علامت کے طور پر بیان کرنا، امکانات، ممکن باتیں، اجاگر ہونا، ظاہر ہونا، ترجمانی، عکاسی، وسیلہ، ذریعہ۔ یعنی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری کی جو حدیں تھیں، حدود کہتے ہیں، حد کی جمع کو، اس میں ذرا وسعت پیدا ہوئی، یعنی اس میں پھیلاؤ آ گیا، اور نظموں کی طرف جو ہے وہ شاعروں کا رجحان زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے زیادہ تر نظمیں لکھنا شروع کی، جس کو پھر انہوں نے علامتی طور پر بھی استعمال کیا اور مختلف طبقوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کا ذریعہ بھی بنایا، اور ساتھ ساتھ اسے ملی احساسات کی عکاسی کا ذریعہ بھی بنایا، وسیلہ بنایا گیا، ذریعہ بنایا گیا۔ اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ خط و خال، نقوش، پاسداری، پاسداری کا معنی ہے لحاظ کرنا، خیال کرنا، شدید سے شدید تر کر دیا، مزید سخت کر دیا۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، اور شعراء و ادباء نے جب تخلیقی جوہر کے حوالے سے ان افکار کی پیشکش کا سامان فراہم کیا تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ کثرت، زیادتی، سبب، وجہ۔ شعراء شاعر کی جمع ہے اور ادباء ادیب کی جمع ہے۔ تخلیقی جوہر یعنی انسان کے اندر جو صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، تخلیقی جوہر، لکھنے لکھانے کی خوبی۔ افکار کا مطلب ہے خیال یا فکر کی جمع، افکار فکر کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے خیال۔ کئی جہتوں میں، کئی اطراف میں، کئی سمتوں میں، کئی اطراف میں پھیل گیا۔ عید کو محض خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا۔ یعنی عید کے چاند کو محض کا مطلب ہے صرف، یعنی عید کے چاند کو محض خوشی کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کو کہ سال میں ایک بار جو ہے وہ عید کا چاند جھلک دکھلا کے تو غائب ہو جاتا ہے، اور صرف وقتی خوشی کا احساس ہوتا ہے، صرف یہیں تک نہیں رہنے دیا بلکہ اس میں وسعت پیدا کی ہے، اور اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا گیا ہے۔ وسیع تر، زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، وسیع تر جغرافیے سے ملا دیا ہے، زیادہ سے زیادہ علاقوں تک پھیلا دیا ہے، جسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے، یعنی عید کے جو موضوعات ہیں وہ عید کے گلدستے تک، یا پھر عیدگاہ میں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عید ملتے ہیں وہ، یا پھر گھر کے اندر جو عید ملنے کا رواج ہے وہاں تک، یہ ان تین موضوعات تک عید کے جو موضوعات ہیں یا عید سے متعلقہ جو شاعری ہے وہ صرف ان تین موضوعات تک محدود نہیں رہی، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا ہے۔ درون خانہ کا مطلب ہے گھر کے اندر، درون خانہ گھر کے اندر عید ملن، یعنی گھر کے اندر عید ملنا۔ صحن عیدگاہ میں ملاقات، یعنی عیدگاہ میں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، یعنی شادی شدہ
औरत की ईद, कि वो शादीशुदा औरत जो है वो किस तरह ईद मनाती है। बच्चों और बड़ों की ईद, दोगानी ईद। दोगानी ईद का मतलब है दो लोगों की ईद। तुर्कन मामा की ईद, मामा कहते हैं नौकरानी को, मुलाजमा को। तुर्कन तुर्की से मतलब यानी तुर्की में रहने वाली जो नौकरानी है उसकी ईद, उसको भी एक मौजू बनाया गया है ईद के हवाले से। ईद और कर्ज, ईदी घर की मालिका की ईद। रमज़ान और खैरात, यतीमों की ईद। तक ईद उल फितर में हमें मुतवस्सित तबके और गरीब तबके के मसाइल व हालात से मुंसलिक नज़र आती है। मुतवस्सित का मतलब है दरमियाना तबका, यानी मिडल तबका, दरमियाना तबका। मुंसलिक नज़र आती है, जुड़ी हुई नज़र आती है, यानी ईद में तमाम तर मौज़ूआत को शामिल किया गया है। इसमें बड़े बड़े लोगों से लेके एक नौकर तक और एक गरीब तबके तक और यतीमों तक, और इसके अलावा रमज़ान में खैरात करने के मौज़ूआत और इस तरह के तमाम मौज़ूआत को जो है अब ईद उल फितर से मुतल्लिक़ा शायरी में 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो है इन तमाम मौज़ूआत को उर्दू अदब में मौजूद जो ईद से मुतल्लिक़ा शायरी है उन सब को इसमें समो दिया गया था, वसी तर रकबे पर दिखाया गया था। इस तमद्दनी पस मंज़र के तुफ़ैल एक वक्ती जज्बा हिजान नहीं बल्कि एक तहज़ीबी इकाई बनकर हमारी मुआशरती ज़िंदगी में बहुत दूर तक जाती है। तमद्दन कहते हैं रहन सहन को, तमद्दन रहन सहन। तुफ़ैल की बदौलत, तुफ़ैल की बदौलत जज्बा हिजान जोश, जोश का जज्बा। तहज़ीबी इकाई बुनियाद, इकाई बुनियाद मुआशरती ज़िंदगी बहुत दूर तक जाती है। और इस वुसअत पजीरी से मौजू की जड़ें हमारी अदबी रवायात में फैल गई हैं। वुसअत पजीरी, वुसअत पजीरी का मायने है फैलाव का अमल। जड़ें, बुनियादें, यानी ईद से मुतल्लिक़ा मौज़ूआत की जो वुसअत पज़ीरी है और उसमें जो मौज़ूआत का में फैलाव का अमल है उसकी जो जड़ें हैं हमारी अदबी रवायात में भी फैल गई हैं। अब ये मुख्तलिफ़ शायरों के हवाले से मुसन्निफ़ ने इसमें बयान किया है कि मुख्तलिफ़ शुअरा इकराम ने किस तरह अपने कलाम में ईद के मौज़ूआत को कलमबंद किया है। ये सबसे पहले जो शायर हैं ख्वाजा हसन नज़ामी हैं, उनका जिक्र करते हैं मुसन्निफ़, बयान करते हैं। ख्वाजा हसन नज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी यानी 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो दिल्ली की बर्बादी थी, बर्बादी का मतलब है तबाही, के जो नोहे लिखे हैं उनमें दौलत व इज़्ज़त से महरूम होने वाले शहज़ादों और शहज़ादियों की कसम कुर्सी में ईद बसर करने का जिक्र अहमियत रखता है। बर्बादी, तबाही, नोहे, नोहा कहते हैं किसी मरने वाले की याद में कोई शायरी करना, अशार लिखना, नज़्म लिखना या गज़ल लिखना। किसी मरने वाले की याद में अशार, नज़्म या गज़ल लिखना। कसम, कसम कुर्सी, बुरी हालत, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी, दिल्ली की तबाही के जो नोहे लिखे हैं इनमें दौलत व इज़्ज़त से महरूम होने वाले शहज़ादों और शहज़ादियों की कसम कुर्सी यानी उनकी बुरी हालत में ईद बसर करने का जिक्र बहुत अहमियत रखता है। इस रवायत का आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान से होता है। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का सबक यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। कल इंशाल्लाह इसी सबक का हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।